کرو تو کس کو؟ اور یہ ساری پیچھے بندوق پکڑے کھڑا ہے کہ دوسرا دیر کر میں چلا دوں گا. کہا اپنے کہاں کے بیٹے حضرت علی کے 3 بڑے بھائی ہیں, چوتھے حضرت علی. عجیب باتیں انہوں نے اپنے کہاں سے شروع کر. بھائی فضیلت اگر ملنی تھی تو سب سے بڑے بیٹے کو ملتی, اگر باپ کی طرف سے ملتی. اگر دماغ کی وجہ سے ملنی تھی تو اس کو ملنی چاہیے تھی جو دوہرا دماغ تھا. اگر اس وجہ سے حقدار کہ ابو طالب کے بیٹے تو ابو طالب کے بڑے بیٹے کو حقدار ہونا چاہیے تھا, بڑا کہ زیادہ حقدار ہوتا ہے چھوٹے. اگر اس وجہ سے کہ رسول کے چچے کا بیٹا تھا تو رسول کے اور بھی چچے کے بیٹے بہت ہیں. یہ تو 5 کلو چچے کا بیٹا تھا جو مسلمان بھی نہیں ہوا, ایسے چچا کے بیٹے بھی تھے جو کہ خود مسلمان تھا, بیٹے بھی مسلمان تھے. اور اگر چچے کے بیٹے کوئی ملنی تھی تو خود چچا کو کیوں نہ ملے کہ بیٹے کا رشتہ تو بعد میں اچھا ہے, اصل رشتہ تو چچے کا ہے. اب بات موجود ہے پھر اس کو ملنی چاہیے تھی. کیا لگے نہیں داماد کی وجہ سے ملنی چاہیے تھی کہ نبی کی بیٹی گھر میں تھی. ہم نے کہا نبی کی ایک بیٹی کی وجہ سے ملنی چاہیے تھی تو پھر اس کو ملنی چاہیے تھی جس کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. کوئی بات تو کرو. 4 بھائی تھے ایسے بڑی, سب سے بڑے کا نام تھا طالب, اور یہ باپ کے نزدیک سب سے پیارا تھا. اسی لیے اس کے باپ نے اپنی کلیت اسی کی وجہ سے ابو طالب رکھی. دوسرا بیٹا تھا جعفر جو نبی کی زندگی میں شہید ہوا اور جس کو لقب ملا تھا جعفر طیب. طالب بھی مسلمان نہیں ہوا, ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوا. بڑا بیٹا مسلمان, علی کا سب سے بڑا بھائی مسلمان نہیں ہوا, جیسے ہم کو بخشوا لے. اپنا بڑا بھائی اس کا تو جنازہ نہیں پڑا. کیا دنیا کی کسی شیعہ کتاب میں طالب کے جنازے کی خبر دکھلا دے, میں تیری بات کو سچ ماننے کے لیے تیار ہوں. نہ طالب کا جنازہ پڑا تھا, ابو طالب کا جعفر مسلمان ہوئے. دوسرے نمبر پہ طالب سے 10 سال, پھر جعفر سے 10 سال چھوٹے تھے حضرت عقیل مسلمان تھے. پھر عقیل سے 10 سال چھوٹے تھے حضرت علی. جب حضرت علی خلیفہ ہوئے 2 رشتے دار موجود تھے بڑے. ایک حضرت عقیل بڑا بھائی تھا, دوسرے حضرت عباس, اور 5 روایات میں حضرت عباس بہت موجود تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس. مزے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ سے لڑائی ہوئی, بڑا بھائی کی ساتھ چھوڑ گیا, عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ چھوڑ گیا. وہ بھی معاویہ سے مل گئے, یہ بھی معاویہ سے مل گئے. کچھ تو ہے جس کی پرواداری ہے, اس چہرے کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے ہیں, یہ بھی بتاؤ. حسین کی نظر پڑی تو اسی باپ کے بیٹے سے پڑی جس نے معاویہ کا ساتھ دیا تھا, علی کا ساتھ نہیں دیا. مسلم ابن عقیل کو کوفے میں بھیجا. مسلم ابن عقیل نوجوان آدمی تھے, کوفے میں نعرے لگے. اور میں نے سواجرے کو کہا کوفے کے لوگوں کی بڑی مشابہت ہے پیپل پارٹی کے ساتھ. جس طرح پیپل پارٹی صرف نعرے لگانے والی جماعت, اسی طرح کوفی بھی صرف نعرے لگانے والی. کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, انہوں نے بھی کچھ نہیں. کہتے ہیں قائد اعظم تیرے نام کو سلام. سلام کار میں چوٹ کرنے کی بیٹھ کے بھیج دے. اگر ان میں تاریخ چلانے کی ہمت ہوتی تو آج ہمیں یہ مصیبت کیوں پڑی ہوتی. یہ بھی عجیب کو کہیں گے ہم مر جائیں گے, بٹوں کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے. جب بٹوں کو پھانسی ہوگی کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں, خدا کا حکم ہی آ گیا تھا. یہ خوبی بھی اسی طرح. جب دیکھا حکومت آ رہی ہے کہیں گے آ رہی ہے, جب دیکھا جا رہی ہے منہ نیچے کر جائیں گے جا رہی جا رہی. دیکھا کہ حسین پر طاقت آیا, حکومت آنے والی ہے, سارا کوفہ بارش کے استقبال کرتا.
یعقوبی مورخ شیعہ، مسعودی مورخ شیعہ، یعقوبی اپنی تاریخ میں، مسعودی اپنی مروج الصحف میں لکھتا ہے چند دنوں میں مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 1,00,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ کتنے آدمیوں نے؟ 1,00,000۔ کتنے آدمیوں نے؟ 1,00,000۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑی فوج جو تھی اس کی تعداد کتنی تھی؟ 60,000۔ اس کی تعداد کتنی تھی؟ 60,000۔ اس کی تعداد کتنی تھی؟ اب 1,00,000۔ اتنے بڑا لشکر کبھی کسی کو میسر نہیں۔ سارا ملک ایران پتہ کیا 8,000 آدمی، مصر پتہ کیا 4,500 آدمی، ہندوستان پتہ کیا 4,000 آدمی، اور یہاں حسین کے ساتھ کتنے ہیں؟ 1,00,000۔ اور یہ سارے کیوں اس وقت سپاہیوں کے پاس کوئی ٹینک، کوئی میزائل، کوئی توپیں، کوئی ٹرین گنیں نہیں ہوتی، سپاہیوں کے پاس بھی تلوار ہوتی تھی، عام لوگوں کے پاس بھی تلوار ہوتی، ان کے پاس بھی ہوتا، ان کے پاس بھی 1,00,000 مسلم ابن عقیل نوجوان آدمی تھا۔ ابن عقیل نے 1,00,000 آدمی کو دیکھا، فوراً خط لکھا، 1.5 سفر، سارے شیعہ مورخین نے نقل کیا، قد عینا فی الثمرہ فقدم یا حسین والسلام۔ حسین کھیت پک کے تیار ہو چکے، فصل کی کٹائی کا وقت آج جلدی آؤ، کٹائی کر لو، والسلام۔ اب حسین نے سوچا مسئلہ تو طے ہو گیا۔ کتنی تاریخ کو؟ 8 ذی الحجہ کو۔ کوئی حاجی بیٹھا ہوا ہے؟ سارے فروخ آباد کوئی حاجی نہیں، اللہ کے فضل سے 8 تاریخ کا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ 8 تاریخ وہ ہوتی ہے جب مکہ کے حاجی حج کا احرام باندھ کے حج کے لیے مینا میں جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، حسین اپنے قافلے کو لے کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ 8 دن ہی حج کے دن 59 سال عمر کی حضرت حسین کی، ایک کمپاسر جمع روایات کے مطابق سزا بنتا ہے۔ حضرت حسین نے قافلے کا رخ کوبے کی طرف کیا، ایسا سن رہے ہوگا جو کوبے کی طرف کیا۔ راستے میں لوگوں نے روکا، بات لمبی ہو جائے گی، میں بات کو مختصر طریقہ کیا پڑا۔ کوبے کی طرف رخ کیا، راستے میں لوگ ملے، انہوں نے کہا حسین لوگ جاؤ، کہا آپ کو جانے کا ارادہ کرتے۔ ادھر حسین چلا، ادھر دمشق سے نیا گورنر چلا۔ پہلا گورنر نرم طبیعت، حکمران کو پتا چلا مسلم ابن عقیل کے ہاتھ سے 1,00,000 آدمی نے بیعت کر لی، کوئی گورنر تبدیل کر کے بھیجو جو اس معاملے کو کنٹرول کر سکے۔ اور انہوں نے کہا اچھا، میں عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد، اب پھر لو ذرا حسین کے ان شیعوں کی بے وفائی کو دیکھو۔ عبید اللہ ابن زیاد صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ کتنے سپاہی؟ 18۔ توپیں اٹھائی تھی؟ اب بولو، اس وقت توپیں ہوتی ہی ٹرین گنیں تھی، کوئی ٹینکوں پہ سوار تھے، گھوڑوں کے سوار، تلواریں ہاتھ۔ کس شہر میں آ رہے ہیں جس میں 1,00,000 پیپل پارٹی موجود ہے؟ 18 قومی پہ آتے بندہ، اب نہ وہ رہے نہ یہ رہے۔ جو رہی تو بے خبری رہی، نہ وہ تو رہا نہ وہ میں رہا، جو رہی تو بے خبری رہی۔ 1,00,000 کہتے مر جائیں گے،